السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس مسئلے کو سمجھنا ہم سب کی ضرورت ہے۔ محرم کے حوالے سے ایک بات کر لوں، یہ 10 محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، تو بڑی فضیلت ہے۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت عاشورہ کے روزے کی ہے، 10 محرم کا روزہ۔ سمجھ رہے ہیں محرم میں ہمیں شریعت نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلی بات، اسلام یہ کہتا ہے کہ محرم میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ثواب، رمضان کے بعد تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور اسپیشلی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ اور زیادہ ثواب ہے۔ پورے محرم نہیں رکھے جاتے تو کیا کرنا ہے، 10 محرم کا رکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا 2 روزے ملا کے رکھو، کیونکہ یہودی جو تھے وہ 1 روزہ رکھتے تھے، صحیح ہے نا؟ تو یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملائیں۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کل یہودی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے، تو اب مشابہت ختم ہو گئی ہے۔ تو اگر کوئی 9، 10 یا 10، 11 کا رکھ لے تو اچھی بات ہے، نہیں تو صرف 10 محرم کا بھی رکھ لے تو بھی انشاءاللہ پورا پورا ثواب۔ 9 اور 10 محرم کے روزے کے بارے میں تفصیل بتائیں۔ روزہ 2 دن کا مسنون ہے، نفل ہے، 9، 10 کا روزہ یا پھر 10، 11 کا روزہ؟ نہیں، 9 اور 10 کا ہے اور یہ مسنون ہے۔ ویسے نفلی روزہ شمار ہوگا، لیکن چونکہ حضور جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودی جو ہیں یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں آپ روزہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اس تاریخ کو ہمیں جو آل فرعون سے ان سے نجات ملی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا اور ہم آزاد ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ پر تو ہمارا حق تم سے زیادہ ہے، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، پوری طرح مانتے ہیں، لہذا حضور نے اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ تم روزہ رکھو، حالانکہ ابھی رمضان کا روزہ بھی فرض نہیں ہوا تھا۔ تو یہ اس وقت کا ہے، تو اس لیے روزہ 2 دن کا کہ ہم وہ یہود سے اپنے معاملے کو علیحدہ کرنے کے لیے یہ کہ وہ 1 دن کا رکھتے تو ہم 2 دن کا رکھیں گے۔ عاشورہ 10 محرم کو ہوتا ہے اور اس دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورے کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوم عاشورہ، 10 محرم اور رمضان مبارک کے علاوہ کسی اور دن کے روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم یوم عاشورہ کے دن کو باقی تمام دنوں پر فضیلت دیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2746 اور مشکات میں 2044۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، 1 سال کے۔ امام ترمذی نے اس حدیث 755 کے ساتھ لکھا، ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ 9 اور 10 2 روزے رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، اور بھی لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو شیئر کریں، اور اسی طرح کے بیانات کو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔